الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیفی نیٹ ورک وان کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک غریب بچے کا۔ حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو کیسے بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں ایک بہت ہی غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار بنتی تھی۔ اس بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور اپنی نابینا بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اسے کوئی بھی مزدوری نہیں ملی، جبکہ گھر میں پچھلے 3 دن سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ مزدوری نہیں ملنے پر حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور وہیں دوسری طرف سخت سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے پاس گرم کپڑے اور لحاف بھی نہیں تھے۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں بہت درد اٹھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن اور دفن کا انتظام کر دیا۔ اب صرف حسن اور اس کی بیوہ ماں بچے تھے۔ بھوکا رہنے کا دور ان کا چل رہا تھا۔ اس وقت دلی میں حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شہرت ہوا کرتی تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیض پا رہے تھے۔ حسن نے بھی حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے ان سے دعا کرا سکے۔ جب حسن حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ سلطان غیاث الدین تغلق خانقاہ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نجام الدین اولیاء لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادم سے کہا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو حسن کو غریب حالت میں دیکھ کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ حضرت باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں وہی تو آنے والے وقت کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حسن خانقاہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضرت میں تو قسمت کا مارا ایک غریب انسان ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعا کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی افطاری کے لیے رکھا کھانا حسن کو دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ بادشاہت کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کے مطابق کھانا کھا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کے کھیت میں ہل چلانے کا کام مل گیا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلاتے وقت حسن کو سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک ڈیگ ملی۔ اس نے ایمانداری کے ساتھ اس ڈیگ کو شاہی نجومی کے حوالے کر دیا۔ وہ شاہی نجومی سلطان تغلق کا بہت قریبی تھا اور خاص لوگوں میں سے تھا۔ اس نے سلطان تغلق کو اس کی ایمانداری کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ حسن کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حسن اپنے دماغ اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں سب سے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا۔
جب شہزادہ سلطان تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تب اس وقت حسن دکن میں تھا۔ دکن کے لوگوں نے آپس میں رائے مشورہ کر کے حسن کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا کہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچایا ہے، ورنہ میں تو وقت کا مارا ہوا انسان تھا۔ ایک بار ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسوں کی مدد مانگنے کے لیے آیا۔ 3 دن تک وہ شخص حضرت کی خانقاہ میں رکا، لیکن اسے کوئی مالی مدد نہیں ملی، تو وہ شخص واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنا نالین جوتا مبارک دیتے ہوئے کہا، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا اب ان پرانے جوتوں کا کیا کروں گا، اور کہنے لگا حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے۔ میرے ساتھ رات ہوئی تو وہ شخص ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ سرائے سے کچھ دور امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، اپنے لشکر کے ساتھ رات میں پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا کر بولے، مجھے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے اس سرائے تک پہنچ گئے اور اس شخص کو جگایا اور پوچھا کہ تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ وہ شخص آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، انہوں نے مدد کے طور پر اپنے پرانے جوتے دے دیے ہیں۔ امیر خسرو نے جذبات میں اس شخص سے اپنے پیر و مرشد کے جوتے 7 چیتل جو اس وقت کا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بدلے خرید لیے۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور اس بات کو جان چکا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ دوستو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ نے حقیقت میں اسے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے جو ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے ولیوں سے محبت کریں اور اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نیک بزرگان دین سے سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، اور محفل میں دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔